بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے 12ویں نمبر کے نام پہ، اور وہ ہے الخالق۔ الخالق کا معنی پیدا کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں، اور خالق اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور بغیر نمونے اور مثال کے پیدا کرتا ہے۔ مثلا پہلے سے کوئی نمونہ مثال اس کے سامنے نہیں ہوتی اور وہ پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر نمونے اور مثال کے پیدا کی ہیں۔ اب دنیا کے اندر اگر انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے سامنے پہلے سے کوئی سیمپل ہوتا ہے، یا یہ کہ را میٹیریل اس کو وہی یوز کرنا پڑتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کی شان یہ ہے کہ وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، معدنیات ہوں، حیوانات ہوں، انسان، ملائکہ اور جنات ہوں، کوئی مخلوق ہے، یہاں تک کہ صحراؤں کے ذرات ہوں، ہر چیز کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کا را میٹیریل بھی خود بناتا ہے، اور پھر ایسی کاریگری کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر انتہائی توازن اور اعتدال بھی ہوتا ہے، اور پہلے سے کوئی سیمپل اور نمونہ بھی نہیں سامنے ہوتا۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ یہ سوالیہ نشان، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ مطلب اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اصل خالق اللہ ہی ہے۔ باقی دنیا میں اگر لوگ چیزیں بناتے ہیں تو وہ مجازی معنی میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس نے یہ چیز بنائی ہے، ورنہ حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو نام ہے یہ قرآن کریم میں 11 جگہ آیا ہے، 11 جگہ یہ نام آیا ہے، اور اس کی عدد ہیں 731، 731 اس کی عدد ہے، 731 عدد ہیں۔ لہٰذا جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسان جب اپنے عدد کے اعتبار سے پڑھنا چاہتا ہے تو لاسٹ پروگرام میں اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ حروف ابجد کے اعتبار سے اپنے نمبر نکالیں، لیکن اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حروف ابجد کے اعتبار سے اسے اپنے نام کے نمبر نکال لیے، کہ اب پڑھنا کتنے دن ہے، اس کے لیے ایک عدد مفرد ہوتا ہے۔ عدد مفرد کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ یا خالق کا ورد کرنا ہے، جی، اور یہ خالق کا ورد جو ہے اس کی عدد کے مطابق کرنا ہے، یعنی 731 ہے۔ جی، اب اس کا عدد مفرد نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ 731 کو آپس میں جمع کریں، 7 + 3 + 1 11۔ تو 11 آ گیا، تو اس کا مطلب آپ 11 دن پڑھیں اس کو، اچھا، یہ مطلب ہے، یہ بھی سائنس ہے۔ یہ سائنس ہے۔ جی، ایسی انسان کا اپنا عدد آ گیا، مطلب 352 عدد ہے، 3 + 5 + 2، اب اس کو جمع کر لیں 10۔ تو 10 بن گیا، تو مطلب یہ کہ آپ 352 10 دن آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ جی، تو گویا کہ جو ناظرین جو اپنے نام کا عدد جب نکال لیں تو پڑھنا کتنے دن ہے، تو عدد مفرد اس کا نکالیں، وہ جتنے دن بنتے ہیں وہ عدد مفرد کے مطابق اتنے دن پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس نام کا اجلال عطا فرما دیں گے۔ بہت خوب۔ یہ ہے، تو یہ جو ہے الخالق، جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا دل اور میرا چہرہ روشن ہو جائے، اس کے لیے رات 12 بجے کے بعد یعنی آدھی رات کے بعد یا تو 1 گھنٹہ تک مسلسل اس کا ورد کرے، یا خالق ہو یا خالق ہو، اول آخر 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے، چھوٹا درود بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم 100 دفعہ اول آخر، درمیان میں یا خالقوں کا 1 گھنٹہ جو ہے ورد کرے، یا اس سے زیادہ کرے جتنی توفیق ہو، لیکن 1 گھنٹہ جو ہے منیمم کرنا ہے۔ تو آدھی رات کے بعد یہ روزانہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جو فرشتہ جو ہے اس کی طرف سے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اور اللہ اس کے دل کو اور اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی آج چہرے اور دل کا نور مانگتا ہے، تو بہترین جو ہے یہ عمل اس کے لیے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اگر کسی کوئی چیز گم ہو گئی، یا یہ کہ اس کا کوئی بچہ گم ہو گیا، کوئی ایسا رشتہ ہے وہ گم ہو گیا، مل نہیں رہا، کوئی دوست گم ہو گیا، اس کو تلاش کرنا ہے، اس کے لیے یہ ایک یکسوئی کے ساتھ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائے اور 5000 دفعہ اس کا ورد کرے، اول آخر جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور درمیان میں 5000 دفعہ یا خالقو کہہ کے بھی کر سکتا ہے اور الخالقو کہہ کے بھی ورد کر سکتا ہے، 5000، تو ایک ہی مجلس کے بعد وہ چیز مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور یا اس بندے کا پتہ چل جائے گا کہ وہ فلاں جگہ ہے۔ اگر ایک اس میں نہ آئے تو پھر آدمی 11 دن اس کو مسلسل کر لے، تو 11 دن کے اندر جو ہے کیسی بھی چیز گم ہوئی ہے اس کا سراغ لگ جائے گا، یا وہ بندہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے دشمن کے ساتھ مقابلے میں ہے، مطلب میچ ہو رہا ہے، یا یہ آج کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی جنگ ہو رہی ہے، تو اس وقت جو ہے 300 مرتبہ
300 مرتبہ جو ہے یا خالق کا ورد اگر کر لے تو اللہ تبارک و تعالی دشمن کو مغلوب کر دیتے ہیں اور یہ اس پر غلبہ پا جاتا ہے۔ بہت یہ اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر جو چاہتا ہے کہ اولاد میں بیٹا پیدا ہو تو اولاد نرینہ کے لیے تو اس کو 1000 مرتبہ روزانہ ورد کرے، کوئی بھی ٹائم رکھے، اگر عشاء کے بعد رکھے تو بہت اچھا ہے، 1000 دفعہ جو ہے یا خالقو یا الخالقو کہہ کے ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم میں پڑھے، اور پانی دم کرے، وہ پانی میاں بیوی دونوں آدھا آدھا پی لیں، اور یہ جو ہے 90 دن کی نیت سے شروع کرے، لیکن انشاءاللہ 1 مہینہ نہیں گزرے گا اللہ تبارک و تعالی خوشخبری دکھا دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ بہت خوب، تو ماشاءاللہ۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ الخالقوں کا یہ ہے کہ انسان کو کوئی کام اٹکا ہوا ہے، وہ کام ہو نہیں رہا اور وہ بار بار اٹکتا ہے، بار بار کوئی نہ کوئی اس میں خرخشے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے روزانہ 101 دفعہ یا خالقوں کا ورد کرے۔ جب بھی وہ کام شروع کرنے لگے تو یا خالقوں کا ورد 101 مرتبہ کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اب اس کام کے اندر لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان تو یہ اس کے فضائل و فوائد ہیں۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں یہ تعبیر یہ ہے کہ اگر عورت اس کی بیوی حاملہ ہے، مرد نے دیکھا یا خود عورت نے دیکھا اور وہ حاملہ ہے، یا یہ کہ اس کے آگے اولادوں کی اس کو جو ہے آگے انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے، تو اور اس نے خواب میں الخالق کو سنا یا لکھا ہوا دیکھا، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے، واہ، اگلی جو اولاد ہوگی وہ بیٹا ہوگا، یہ بشارت ہے۔ اور اگر جو ایسا سلسلہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے وہ کام جن میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے، اٹکے ہوئے ہیں اور وہ ہو نہیں پا رہے ہیں، اور یہ بھول بھی چکا ہے ان کاموں کو، اگلے کاموں میں لگ گیا ہے، تو اللہ وہ جو کام جو بالکل مایوس ہو چکا ہے، وہ مایوس کاموں کو اللہ تبارک و تعالی اس کا طے کروا دیں گے، گویا کہ یہ اس کے حق میں بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے اس کو نفع پہنچتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت آپ نے ایک ایسی بات آج بتا دی ہے کہ بہت سے والدین کے لیے بڑی کارآمد ہوگی۔ آپ نے تلاش گمشدہ کا آپ نے حل دے دیا ہے۔ بالکل ہم اخبارات میں فیس بک پر یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں ہیں اور بچے گمے ہوئے ہیں، اور بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کہیں دیکھا ہو، یہاں اس ملک میں بھی ہوتا ہے اور پاکستان وغیرہ میں بہت ہوتا ہے، صحیح بات، تو اور بچے وہاں اکثر گھومتے ہیں، بچیاں چھوٹے چھوٹے گھومتی ہیں اور کیا کیا ہم کہانیاں سنتے ہیں۔ صحیح بات، تو اس کے لیے آپ نے یہ حل بتا دیا، اور آسان حل بتایا آپ نے کہ بچہ اگر گم ہو جائے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز گم ہو جائے تو وہ بھی ڈھونڈیں۔